ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی، دوسرے محلے میں، دوسرے گاؤں میں، دوسرے قبیلے میں، اور دوسرے قبیلے کے آدمی کے کھیت میں جا کے تھوڑی سی گھاس کھا لی، بس بکری ہے کھالی، چلی گئی چلتے ہوئے دوسرے محلے میں، اور اس گاؤں میں جا کر دوسرے کے قبیلے میں گھاس کھا لی۔ وہ بکری کو پکڑ کے لایا اور اس آدمی کے پاس لا کر کہتا اپنی بکری پکڑ اور باندھ کے رکھ، میرے کھیت میں کیسے آئی؟ آج چھوڑ رہا ہوں لیکن آئندہ اس بکری کو باندھ کے رکھنا۔ یہ آدمی بھی تیش میں آ گیا، ارے بکری ہے چلی گئی تو کیا ہوا، تھوڑی سی گھاس کھا لی تو کیا ہوا ہے، تو اتنا غصہ ہو رہا ہے؟ اسی پہ تو میں ہو گئی بس۔ اس نے کہا سنبھال کے رکھ آئندہ نہ ہے۔ اس نے کہا بکری ہے چلی گئی تو کیا ہوا؟ کہا ایک تو میں سمجھانے آیا ہوں، اوپر سے سینہ جوری کر رہا ہے، ارے تو کیا ہوا، کیا کر لے گا تو؟ بس بات بڑھی اور بڑھتے بڑھتے یہ قبیلوں کی جنگ ہو گئی، اس خاندان اس خاندان کی جنگ ہو گئی۔ میرے بھائیو زاد المعاد پڑھیے علامہ ابن قیم کی، یہ جنگ جب چلی دونوں قبیلوں کے درمیان تو یہ جنگ 27 سال تک چلتی رہی۔ کتنی اجڑ قوم تھی، کتنی خرافاتی قوم تھی یہ عرب کی قوم، اتنی سی بات پر جنگ چلی تو کتنے سال؟ 27 سال تک جنگ چلتی رہی، اور دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد جب گنی گئی تو کتنے آدمی مر چکے تھے دونوں طرف سے 27 سال میں؟ 40,000۔ لیکن جنگ بند نہیں ہوئی۔ اتنی اجڑ قوم کو محمد رسول اللہ نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے جب بھائی بھائی بنایا تو یہ حال پیدا ہو گیا۔ ایسی اجڑ اور ایسی خرافاتی قوم کے اندر جب بھائی چارہ پیدا کیا تو ایسا بھائی چارہ پیدا کر دیا کہ جنگ یرموک کے اندر 3 صحابی زخمی پڑے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے۔ ایک صحابی پانی کا پیالہ لے کر ایک کے پاس جاتا ہے، اپنے بھائی کو اٹھاتا ہے، میرے بھائی پانی پی لو۔ جیسے ہی پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں تک جاتا ہے، دوسرا صحابی جو زخمی ہے وہ چیختے ہیں ارے تھوڑا سا پانی اگر بچ جائے تو مجھے بھی پلا دینا، میں بھی پیاسا ہوں۔ اس پیاسے صحابی نے، اس زخمی نے جب سنا کہ میرا بھائی جو زخمی پڑا ہے وہ بھی پیاسا ہے، اس نے پانی ہٹا دیا، پانی چھوڑ دیا، اپنے بھائی سے کہا اس بھائی کو زخمی کو پہلے پانی پلاؤ، شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ یہ آدمی اس آدمی کے پاس پانی کا پیالہ لے کر جاتا ہے، اس کے ہونٹوں پر پانی رکھتا ہے کہ تیسرا چیختا ہے میں بھی پیاسا ہوں، اگر پانی بچ جائے تو مجھے پانی دے دینا۔ اس دوسرے نے بھی ریفر کر دیا تیسرے کی طرف، وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا نظر آتا ہے، میں نہیں پیوں گا، اس کو پلا دو۔ یہ آدمی اس تیسرے کے پاس جاتا ہے، اس کو زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا ہے، پانی کا برتن اس کے ہونٹ تک لے جاتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ اس کی جان آفری کے سپرد ہو گئی، یہ آدمی انتقال کر گیا۔ اس نے اس آدمی کو زمین پر لٹایا، لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ دوسرا بھی اب پانی پینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ لوٹ کر پھر پہلے کے پاس آیا جہاں سے پانی پلانا شروع کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ لوٹ کر پہلے کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پہلا آدمی بھی اپنی جان فری کے سپرد کر چکا، وہ بھی انتقال کر گئے، وہ بھی شہید۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی تینوں پیاسے تھے، تینوں پانی مانگ رہے تھے، اس نے کہا اس کو پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا۔ اس کو پلانے گئے، اس نے کہا اس کو پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا۔ اس کے پاس پہنچے تو اس کا انتقال، دوسرے کے پاس آیا تو دیکھا دوسرا بھی انتقال کر گیا، پھر پہلے کے پاس آیا تو پہلا بھی انتقال کر گیا۔ جو قوم بکری کے گھاس کھا لینے کی وجہ سے 27 سال تک لڑتی ہو، اس قوم کی حیوانیت اور جانوریت کو مٹا کر اللہ کے نبی نے ایسا بھائی بھائی بنا دیا کہ جو لوگ 40 ہزار آدمیوں کے مرنے کے بعد بھی جنگ بند نہیں کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے والے بن گئے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ اسی منظر کو قرآن نے یوں بیان کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ او لوگو تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر برسائی ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم میری نعمت محمد رسول اللہ کی تعلیم کی وجہ سے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی ہو گئے۔ ایک دوسرے کے دشمن تھے تم جانو کے، اب ایک دوسرے کے لیے تم اپنی جان دینے والے بن گئے۔